میں اسکولز میں جاتا ہوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 کلاس 7 کلاس, اور لٹرلی مجھے رونا آتا ہے ان کے ویوز سن کے. اتنا بڑا المیہ یہ بن چکا ہے. موسٹ آف دیم آر گڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شریف نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ویوز جب خراب ہونے پہ آئے تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. اب ویوز یہ خراب ہو گئے ہیں کہ گھر داری کو اور ہوم میکنگ کو وہ گالی سمجھنے لگے. یہ ہے المیہ. دیکھیں, ایک ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے نزدیک یہ وومن امپاورمنٹ ہے, ایسے ایسے ہونا چاہیے, لیکن ایک ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو گالی دو, ڈیمونائز کرو اور اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ. اب یہی ہے لٹرلی ہماری بہت سی بچیاں گھر داری کو, ہوم میکنگ کو گالی سمجھتی ہیں, گالی, ڈیگریڈیشن سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیگریڈیشن ہے. حالانکہ اسلامی نظام دیکھا جائے تو اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے, بہت بڑی, اور وہ ہوم میکنگ کی جاب. ہوم میکنگ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے. ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا, گھر کو بہت اچھا بنانا, اس کو ایک اچھا گھرانہ بنانا. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی تو اب وہ سارے خاندان کی نوکرانی ہے. سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں, سب کے پراٹھے بھی بنانے ہیں, سب کا کام بھی کرنا ہے, سب کو سرو بھی کرنا ہے. تو شاید اس امیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خرابی پیدا ہو. ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا. دیکھیں نا, زیادہ تر جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی وہ فیمیلز ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ مونٹیسری کی, گریڈ 1 2 کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ دے آر دیئر ٹو ڈو دس ورک, کیئرنگ فار دا چلڈرن. اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا, ایک اچھی ماں, پڑھی لکھی ماں کی گود سے, تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوگی. رابرٹ فیلڈ مین کی ایک ریسرچ ہے اور 2010 کی ریسرچ ہے, اس میں اس نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے, اور اس نے کہا کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے, امریکن وومن. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیکاز وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوالوڈ ہے. نمبر 1, دے ہیو ٹو پلیز دا باس, ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک, ظاہر ہے مینٹیننگ اے کیریئر, وہاں پر بزی. اس کے بعد جو شوہر ہے اس سے اگر بریک اپ ہو گئی تو وہ سنگل مدر. سنگل مدر کا الگ ایک برڈن. ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے, اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے, اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا ہے. مرد تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا, لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ ان پہ ایک برڈن ہے. پھر گھر کو سنبھالنا, مینیج کرنا چیزیں, وہ ایک الگ برڈن ہے. تو اتنے زیادہ برڈنز لے کے ناؤ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر, میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کا وہ شکار ہے. اب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہوم میکنگ کی ڈالی ہے, اور وہ ہوم میکنگ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں. ہاں یہ کہ اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہے اور وہ ایک اچھی جاب ہے, اس کی ایسپریشن ہے, مثال کے طور پہ ایک ایسی جاب, ٹیچنگ کی جاب, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیریئر کو اتنا پریفر کر لینا کہ فیملی نگلیکٹ ہو جائے, وہ آج فیمنسٹ کے بیانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, وہ کوئی بڑی بات نہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں. کہ جو ایکسٹریمسٹ ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ میں اسے کہوں گا, جو ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ چلی جس نے ڈیمونائز کیا اور ہماری بچیوں کے دل میں ہیٹرڈ پیدا کی باقاعدہ گھرداری کے حوالے سے, اور لٹرلی ناؤ دے کنسیڈر اٹ این ابیوز کہ گھرداری کرنی, گھر میں رہنا یعنی کہ ہوم میکنگ کرنی ہے, یہ تو ایک گالی ہے. کھانا بنانا ہے, یہ تو ایک گالی ہے. کھانا کیسے بنا سکتی ہے عورت؟ تو یہ چیزیں ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم فرام اینی سائڈ, چاہے وہ کلچر سے آ رہی ہو. کلچر کی ایکسٹریمزم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اب وہ آگے, اب وہ نکرانی ہے. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم, اور سارا بوجھ اس پہ ہے, سب کچھ اس نے کرنا ہے, اور ایوری تھنگ شی ہیز ٹو کمپرومائز. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم. آن دی ادر سائڈ جو فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم کی ایکسٹریمزم ہے وہ یہ کہ یہ گالی ہے, ہوم میکنگ. وی آر پیپل آف ماڈریشن, ہم امتاً وسطا ہیں, ہم نے ماڈریشن کی طرف